ایلوگئیس کے متعلق بتایا جا چکا ہے کہ زریاب کی طرح اسے بھی خدا نے ایسی فہم و فراست دی تھی جس تک اوسط درجے انسان نہیں پہنچ سکتے۔ اس نے قرآن کا مطالعہ اتنی گہرائی میں کیا اور اسلام کے اسرار و رموز اس حد تک سمجھ لیے تھے جس حد تک مسلمانوں کے اپنے عالم بھی نہیں پہنچے ہوں گے۔ وہ برائے نام عیسائی رہ گیا تھا، مگر اسے پمپلونا کے ایک قدیم گرجے کے کھنڈرات سے ایک کتاب ملی جو کسی بڑے پادری کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تھی۔ اس قلمی کتاب میں اسلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بے بنیاد باتیں اور من گھڑت واقعات ایسے پر اثر انداز میں لکھے گئے تھے کہ ایلوگئیس کی ذات میں وہ عیسائی مذہب بیدار ہو گیا جسے قرآن اور اسلام کے مطالعے نے دبا لیا تھا۔ ایلوگئیس اس قدر متاثر ہوا کہ اس کے دل میں اسلام کی جو محبت پیدا ہو گئی تھی وہ نفرت اور حقارت بن گئی اور یہ شخص مسلمانوں کا جانی دشمن بن گیا۔ اس نے سب سے پہلے اس وقت کے ایک عیسائی عالم اور مبلغ سینٹ زولائیس کی شاگردگی کی، پھر اس سے بڑے مذہبی پیشوا ایبٹ سپرانڈیو کے سائے میں جا بیٹھا۔ وہ صرف مذہب کا عالم نہیں تھا بلکہ انسانی فطرت کی خوبیوں اور خامیوں، قوتوں اور دکھتی رگوں کو خوب سمجھتا تھا۔ زریاب جیسے دانشمند آدمی کو اس نے اپنا اعلی کار بنا لیا تھا۔ قرطبہ میں یسوع مسیح کے ظہور کا ڈھونگ اسی کے دماغ کی اختراع تھی۔ وہ ہر صورتحال کو، خواہ صورتحال اسی کے خلاف ہی ہو، اپنے حق میں استعمال کرنے کا ماہر تھا۔ اب وہ اپنے رچائے ہوئے ڈھونگ کی رپورٹ لے رہا تھا۔ اسے پادری نے کہا کہ وہ کسی مسلمان کو اعتماد میں نہ لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پھنس جائے۔ عورت اور دولت میں وہ طاقت ہے کہ آپ کو مجبور کر سکتی ہے کہ آپ اپنی عبادت گاہ کو آگ لگا دیں۔ ایلوگئیس نے کہا، میں جتنا انجیل مقدس کا عالم ہوں اتنا ہی میں نے قرآن کو سمجھا ہے۔ ان دونوں کتابوں میں خدا نے انسان کو زر کی ہوس سے بچنے کا حکم دیا ہے اور کہا ہے کہ عورت جو دل کو اچھی لگے اس کے ساتھ شادی کر لو۔ بغیر شادی کے کسی عورت کے ساتھ تعلقات پیدا کرنے کی سزا موت ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ بدکاری کا ارتکاب کرنے والے مرد اور عورت کو سنگسار کر دو۔ انجیل نے بھی ایسا ہی حکم دیا ہے۔ کیوں اتنی سخت سزا کیوں مقرر کی گئی ہے؟ اس لیے کہ ایک خوبصورت عورت ایک ملک اور ایک قوم کو اتنا نقصان پہنچا سکتی ہے جتنا پوری فوج بھی نہیں پہنچا سکتی۔ عورت ایک خمار ہے، ایک نشہ ہے، ایک سحر ہے جس نے بڑے بڑے جابر جنگجوؤں کو مسحور کر کے انہیں شاہ سے گدا بنا دیا ہے۔ اس سے زیادہ خطرناک نشہ زر و جواہرات اور تخت و تاج کا ہے۔ کسی بھی انسان کو حکومت کا لالچ دے دو تو اس کے لیے وہ اپنی بیٹیوں کو نیلام کر دے گا، جھوٹ بولے گا، اپنے مذہب کو اور اپنے خدا کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے گا۔ ایک طرف وہ خزانے کا منہ کھول دے گا، دوسری طرف قید خانے کا منہ کھول دے گا۔ کسی کو انعام و اکرام سے مالا مال کر کے اپنا حامی بنائے گا اور کسی کو قید خانے میں بند کر کے اپنے تخت کو محفوظ کرے گا۔ پھر بھی مجھے ڈر ہے کہ آپ دھوکہ کھائیں گے، پادری نے کہا۔ بعض اٹل اصول اور فلسفے بھی ناکام ہو جایا کرتے ہیں۔ ایلوگئیس نے کہا، اگر عبد-الرحمن جیسا ذی ہوش اور پکا مومن عورت کے طلسم میں گرفتار ہو کر بے بس ہو سکتا ہے تو دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں جسے ہم مسحور کر کے اپنا اعلی کار نہ بنا سکیں۔ میں اب آپ کی زبان سے یہ الفاظ نہیں سننا چاہتا کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اور جو کر رہا ہوں یہ گناہ ہے۔ میری یہ سرگرمیاں اپنے مذہب اور اس سرزمین کے تقدس کے لیے ہے۔ اپنے وطن اور اپنے مذہب کی خاطر جھوٹ بولنے کو میں جائز سمجھتا ہوں، اسے نیکی سمجھتا ہوں۔ مجھے حکومت نہیں چاہیے، مجھے شہرت نہیں چاہیے۔ میں نے اپنی ذات کو مار ڈالا ہے۔ میں مسلمانوں کے شاہی خاندان اور ان کے بڑے بڑے حاکموں میں یہ رجحان پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ اپنی اپنی ذات کو زندہ رکھیں۔ بظاہر ان میں اتحاد رہے لیکن اندر سے وہ ایک دوسرے کے دشمن ہوں۔ کسی قوم کو تباہ کرنا ہو تو اسے افراد میں تقسیم کر دو۔ ایسا آدمی مریدہ کا محمد بن عبد الجبار ہے جو کسی وقت دیانتدار حاکم ہوا کرتا تھا مگر اب وہ بادشاہی کے خواب دیکھ رہا ہے۔ میں اسے اپنی مٹھی میں لینے جا رہا ہوں۔ ہمارے آدمی کچھ عرصے سے اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، انہوں نے اسے اپنے سانچے میں ڈھال لیا ہے۔ محمد بن عبد الجبار انلس کے امیر عبد الرحمن ثانی بن الحکم اول کے دور حکومت
822 تا 852 عیسوی میں ایک تاریخی شخصیت بن گیا تھا، لیکن اس نے اچھی نہیں بہت بری شہرت پائی تھی۔ عبد-الرحمن کے باپ الحکم کے زمانے میں سرکاری اخراجات اتنے بڑھ گئے تھے کہ رعایا پر اضافی ٹیکس عائد کر دیے گئے۔ عبد-الرحمن کے زمانے میں خزانہ خالی ہوتا جا رہا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ فوج کو چونکہ آئے دن کی بغاوتیں فرد کرنے اور سرحدوں پر دشمن کے حملوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر وقت کوچ کی حالت میں یا میدان جنگ میں رہنا پڑتا ہے، اس لیے اخراجات بہت بڑھ گئے ہیں۔ حقیقت یہ تھی کہ محل کے اخراجات بڑھ گئے تھے۔ زریاب، سلطانہ اور امیر اندلس کی داشتائیں سفید ہاتھی بنی ہوئی تھیں۔ خود عبد-الرحمن نے خوشامدیوں کو ذرا ذرا سی بات پر بے دریغ انعام دینے کا سلسلہ شروع کر رکھا تھا۔ زریاب اور سلطانہ جسے چاہتے اور جتنا انعام چاہتے دلا دیتے تھے۔ ان ٹیکسوں کا زیادہ تر بوجھ مریدہ کے باشندوں پر ڈالا گیا تھا۔ مریدہ اندلس کے ایک صوبے کی حیثیت رکھتا تھا، جہاں آج کے گورنر کے عہدے کا ایک حاکم تھا۔ ٹیکس، مالیہ اور لگان وغیرہ وصول کرنے کے لیے عمال مقرر تھے۔ مریدہ کے عمالوں کا حاکم محمد بن عبد-الجبار تھا۔ اسے اکثر وہاں کے دیہاتی علاقے میں جانا پڑتا تھا۔ وہ دیانتدار حاکم تھا اور وصولیوں میں سختی برتا کرتا تھا، اس وجہ سے لوگ اس سے ڈرتے اور اس کی بہت عزت کرتے تھے۔ اس نے سرکاری اہلکاروں کے علاوہ دیہات کے چند ایسے آدمی اپنے ساتھ رکھے ہوئے تھے جو لڑاکے، غنڈے اور جرائم پیشہ تھے۔ یہ گروہ ٹیکس وغیرہ وصول کرنے میں محمد بن عبد-الجبار کی بہت مدد کرتا تھا۔ یہ گروہ انعام کا حقدار تھا، لیکن محمد بن عبد-الجبار انہیں ٹیکسوں کی رقم میں سے انعام نہیں دے سکتا تھا۔ اس گروہ کے سرغنہ نے اس کا ایک حل نکال لیا، یہ تھا رہزنی۔ سرغنہ نے اسے کہا کہ وہ کبھی کبھار کوئی قافلہ لوٹ لیا کریں گے اور وہ اسے انعام سمجھیں گے کہ نشاندہی ہو جانے پر انہیں گرفتاری سے بچایا جائے۔ ان کے بغیر محمد بن عبد-الجبار کا کام نہیں چلتا تھا۔ اس نے ایک حد مقرر کر دی کہ اس سے زیادہ مال نہ لوٹا جائے۔ گروہ نے سودا منظور کر لیا۔ ان لوگوں نے کچھ روز بعد ایک قافلہ لوٹا اور لوٹی ہوئی ایک تلوار محمد بن عبد-الجبار کو تحفے کے طور پر دی، جس کے دستے میں بڑے قیمتی پتھر اور موتی جڑے ہوئے تھے۔ اس سے 1.5-2 ماہ بعد اس گروہ نے رہزنی کی ایک اور واردات کی اور بڑے قیمتی 2 ہیرے محمد بن عبد-الجبار کو پیش کیے۔ اس طرح یہ گروہ آئے دن اسے کوئی نہ کوئی قیمتی چیز پیش کرتا۔ وہ ہر تحفہ بلا جھجک قبول کر لیتا تھا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ محمد بن عبد-الجبار رہزنوں کے تحفے قبول کرتا رہا، لیکن اس نے وصول کیے ہوئے ٹیکسوں کی رقم میں کبھی بددیانتی نہ کی۔ ایک روز وہ مریدہ کے شہر سے دور دیہاتی علاقے میں مالیہ وصول کرنے کے لیے گیا۔ اسے 2-4 روز وہیں قیام کرنا تھا۔ رات کو رہزنوں کے گروہ کا سرغنہ اس کی قیام گاہ میں آیا۔ اس کے ساتھ 2 بڑی ہی خوبصورت لڑکیاں تھیں۔ سرغنہ نے اسے بتایا کہ یہ بھی تحفہ ہے۔ اس گروہ نے ان لڑکیوں کو ایک قافلے سے اغوا کیا تھا۔ محمد بن عبد-الجبار نے یہ تحفہ قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ آپ ان میں سے ایک رکھ لیں۔ سرغنہ نے کہا، دونوں کو رکھنا چاہیں تو دونوں کو رکھ لیں۔ میں رہزنی کے مال میں سے جو تحفے قبول کرتا رہا ہوں یہ بھی گناہ تھا، محمد بن عبد-الجبار نے کہا، لیکن میں اس گناہ کبیرہ کا مرتکب نہیں ہوں گا، لے جاؤ انہیں۔ ایک لڑکی اس کے پاؤں میں گر پڑی، دوسری بلک بلک کر رو رہی تھی۔ آپ کا احسان ہوگا، ہمیں اپنے پاس رکھ لیں۔ پاؤں میں گری ہوئی لڑکی نے روتے ہوئے کہا، ہمیں ان درندوں اور وحشیوں سے بچائیں۔ لڑکیوں نے دیکھ لیا کہ یہ شخص اخلاق اور کردار والا ہے، شاید یہ انہیں ان کے گھروں کو پہنچا دے گا۔ آپ ہمیں آزاد نہ کریں تو ہم آپ کی بیویاں بننے کو تیار ہیں۔ دوسری لڑکی نے کہا، ہم کو ان سے آزاد کرائیں۔ دونوں نے محمد بن عبد-الجبار کی منت سماجت ایسے انداز سے کی کہ اس کا دل پسیج گیا۔ میں یہ تحفہ قبول کر لیتا ہوں، محمد بن عبد-الجبار نے رہزنوں کے سرغنہ سے کہا، اگر میں انہیں ان کے والدین تک پہنچا دوں تو تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ شرط یہ ہے کہ یہ لڑکیاں ہمیں پکڑوا نہ دیں۔ سرغنہ نے کہا، تمہیں کوئی گرفتار نہیں کرے گا۔ محمد بن عبد-الجبار نے کہا، تم جاؤ، انہیں میرے پاس رہنے دو۔ سرغنہ چلا گیا تو محمد بن عبد-الجبار نے لڑکیوں سے کہا، اب وہ محفوظ ہیں، رات کو انہیں دوسرے کمرے میں سلایا جائے گا اور وہ جب اپنے کام سے فارغ ہو جائے گا تو انہیں ان کے گھر تک پہنچا دیا جائے گا۔
اس نے دونوں کو الگ کمرے میں بھیج دیا اور انہیں کہا کہ وہ چاہیں تو کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر سکتی ہیں۔ دونوں اتنی خوبصورت تھیں کہ محمد بن عبد الجبار کو اپنے دل پر زہد اور تقوی کی سیل رکھنا پڑی۔ اس نے ایسی حسین لڑکیاں پہلے کبھی نہیں دیکھی تھیں۔ رات بہت گزر گئی تھی۔ محمد بن عبد الجبار گہری نیند سویا ہوا تھا۔ کمرے کے کونے میں چھوٹی سی قندیل جل رہی تھی۔ اس کی آنکھ کھل گئی۔ اسے کسی نے آہستہ آہستہ ہلا کر جگایا تھا۔ اسے کون جگا سکتا تھا؟ وہ ہڑبڑا کر اٹھا اور بڑی تیزی سے خنجر نکال لیا، مگر قندیل کی مدھم سی روشنی میں اسے اپنے پلنگ کے قریب ایک لڑکی کھڑی نظر آئی۔ کیوں آئی ہو یہاں؟ آپ کے احسان کا تھوڑا سا صلہ دینے کے لیے، لڑکی نے کہا۔ اگر مجھے اپنے قابل نہیں سمجھتے تو مجھے بتائیں کہ میں آپ کا شکریہ کس طرح ادا کروں۔ وہ اس کے پاس پلنگ پر بیٹھ گئی۔ میں نے کوئی احسان نہیں کیا لڑکی، محمد بن عبد الجبار نے کہا۔ تم مجھے صلہ دینے کے بجائے مجھے پریشان کر رہی ہو۔ تم میری عاقبت خراب کرنے آئی ہو۔ لڑکی نے اس کا ایک ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنی آنکھوں سے لگایا، پھر چوما اور اس کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر دبایا۔ محمد بن عبد الجبار کی جوانی ڈھل چکی تھی۔ اس کے جذبات میں وہ تپش نہیں رہی تھی جو کئی برس پہلے ہوا کرتی تھی، مگر لڑکی نے اسے پھر سے جوان کر دیا۔ رات کی تنہائی اور لڑکی کا یہ حسن اور لڑکی کی بےتابیاں، محمد بن عبد الجبار کے ذہن سے عاقبت نکل گئی۔ جب رات کے سیاہ پردے چاک ہوئے تو ایک زاہد اور پارسا پر کسی اور ہی دنیا کے دروازے کھل چکے تھے۔ یہ دنیا اسے اس عاقبت سے جو اس کے تصوروں میں تھی زیادہ حسین نظر آئی۔ اسے وہاں 2-3 دن رکنا تھا، مگر 10-12 دن رکا رہا۔ اسے آخر واپس جانا تھا، مگر وہ لڑکیوں کو ساتھ لے جانے سے گھبراتا تھا۔ اس نے لڑکیوں کو وہیں رہنے دیا اور گروہ کے سرغنہ سے کہا کہ انہیں آرام اور احترام سے رکھا جائے اور وہ آتا رہے گا، اور وہ چلا گیا۔ اب ان لڑکیوں کا رکھوالا رہزنوں کا وہی سرغنہ تھا جس نے انہیں ان کے بیان کے مطابق ایک قافلے سے اغوا کیا تھا۔ اس نے لڑکیوں کے لیے 2 نوکرانیوں کا انتظام کر دیا۔ محمد بن عبد الجبار کے جانے کے بعد سرغنہ لڑکیوں کے پاس گیا۔ معلوم ہوتا ہے تم کامیاب ہو گئی ہو، سرغنہ نے لڑکیوں سے کہا۔ تم تو کہتے تھے کہ یہ شخص پتھر ہے، ایک لڑکی نے کہا، لیکن اس نے موم ہوتے کوئی وقت نہیں لگایا۔ گناہ کا ایک دروازہ کھلا تو محمد بن عبد الجبار کے آگے دروازے کھلتے ہی چلے گئے۔ گناہ کے راستے میں ایک جھجک حائل ہوتی ہے جو پارساؤں کے لیے ایک پہاڑ ہوتی ہے، مگر انسانی فطرت کی کمزوریاں اس پہاڑ کو پلک جھپکتے ریزہ ریزہ کر دیتی ہیں۔ تب انسان ایک سرگوشی سے سرشار ہوتا ہے کہ یہ تو خیالی پہاڑ تھا۔ محمد بن عبد الجبار، جسے سلطنت انلس کے خزانے کو ٹیکس وغیرہ کی جائز رقم سے بھرنا اپنا ایمان بنا رکھا تھا، تحریک مولدین کے ایک بڑے ہی حسین جال میں آ گیا تھا۔ اس نے ایک ایسے گناہ کا خمار اپنے اوپر طاری کر لیا تھا جس سے ہر گناہ جنم لیتا ہے۔ وہ اکثر دورے پر نکلنے لگا اور ہر بار اسی گاؤں میں آ جاتا جہاں اس نے یہ 2 لڑکیاں رکھی تھیں۔ لڑکیاں جو پہلے روز رو رہی تھیں اب ہنستی اور خوش رہتی تھیں۔ وہ شہزادیاں بنتی چلی گئیں۔ پرانے زمانے کا خستہ سا مکان محل کی صورت اختیار کرنے لگا۔ اس میں شراب بھی آنے لگی اور تھوڑا ہی عرصے بعد ناچنے گانے والیاں بھی آنے لگیں۔ اس شان و شوکت کے لیے دولت کی ضرورت تھی۔ محمد بن عبد الجبار نے ٹیکسوں کی رقم میں خیانت شروع کر دی۔ رہزنوں کے گروہ کی نفری بڑھتی گئی اور اس نے باقاعدہ حرم بنا لیا اور وہ بے تاج بادشاہ بن گیا۔ اسے بہت عرصے بعد پتہ چلا کہ اس کے گرد جتنے لوگ جمع ہیں اور جو اس کے غلام بنے ہوئے ہیں وہ سب عیسائی ہیں۔ ان میں مسلمان بھی تھے، لیکن وہ سب نو مسلم تھے جو بظاہر مسلمان اور اندر سے عیسائی تھے۔ انہیں باقاعدہ درپردہ ہدایات ملتی رہتی تھیں۔ محمد بن عبد الجبار کے ساتھ محافظوں کی جو ٹولی جایا کرتی تھی وہ اس کی اپنی منتخب کی ہوئی ہوتی تھی۔ انہیں وہ خوب عیش کراتا تھا اور یہ محافظ اس کی جان کی ہی نہیں، اس کے راز کی بھی حفاظت کیا کرتے تھے۔ ایک بار اس ٹولی میں ایک نیا محافظ شامل کر دیا گیا۔ اس کے پرانے ساتھیوں نے اسے پکا کر دیا کہ دورے پر جا کر جو کچھ دیکھے اس کا ذکر کسی سے نہ کرے اور اسے اس کا انعام ملے گا۔ اس محافظ نے باہر جا کر جو کچھ دیکھا اس سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔
دورے کی پہلی رات رقص کی محفل جمی اور شراب چلی۔ اگلے روز محمد بن عبد الجبار نے باقاعدہ دربار منعقد کیا اور لوگوں کو دربار میں پیش کیا جانے لگا۔ اکثر لوگ یہ عرض کرنے حاضر ہوئے کہ ان کے پاس ٹیکس، مالیہ یا لگان کے لیے پیسے نہیں ہیں یا کم ہیں۔ محمد بن عبد الجبار ان کے فیصلے کرتا تھا اور یہ فیصلے ان لوگوں کے حق میں ہوتے تھے۔ محمد بن عبد الجبار جب واپس مریدہ گیا تو اس نئے محافظ نے اپنے سالار کو بتا دیا کہ محمد بن عبد الجبار باہر جا کر کیا کرتا ہے۔ یہ تو پہلے ہی محسوس کیا جا رہا تھا کہ خزانے میں رقم خاصی کم آ رہی ہے۔ وصولیوں کے اگلے دورے پر محمد بن عبد الجبار کی دیہاتی قیامگاہ پر چھاپا مارا گیا۔ اسے گرفتار نہ کیا گیا بلکہ ملازمت سے برطرف کر دیا گیا اور نیا حاکم مقرر کر دیا گیا۔ محمد بن عبد الجبار مریدہ واپس نہ گیا۔ رہزنوں کا گروہ اب ایک فوجی دستہ بن چکا تھا۔ محمد بن عبد الجبار نے رہزنوں کے سرداروں کو بلا کر یہ ہدایت جاری کی کہ تمام علاقے میں یہ خبر حکم کے رنگ میں پہنچا دی جائے کہ وہ اب مریدہ کے بجائے یہیں رہا کرے گا اور مالیہ، لگان اور دیگر واجبات اس کے دفتر میں یہیں آ کر ادا کیے جایا کریں۔ یہ تھا وہ موقع جب ایلوگئیس اسے پہلی بار ملا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ اکیلے انسان ہیں، ایلوگئیس نے کہا۔ آپ کی کوئی حیثیت نہیں، آپ کو کسی بھی وقت قتل کیا جا سکتا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کو مریدہ کا امیر بنا دیا جائے اور مریدہ الگ ریاست بن جائے۔ آپ کی مدد عیسائی اور نو مسلم کریں گے، یہ آپ کی فوج ہوگی۔ اگر آپ نے اپنی سرکاری پوزیشن بحال کرانے کے لیے ہمیں دھوکہ دیا تو آپ تصور میں نہیں لا سکتے کہ آپ کا انجام کیا ہوگا۔ یہ مشورہ محمد بن عبد الجبار کے مطلب کا تھا۔ اس نے ایلوگئیس کے ساتھ منصوبہ تیار کر لیا۔ عیسائیوں نے اسے بادشاہ بنائے رکھا۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ بغاوت کی قیادت کسی مسلمان کے ہاتھ میں ہو۔ وہ مسلمان انہیں مل گیا۔ ٹیکس وغیرہ وصول کرنے کے لیے نئے عمال اس علاقے میں گئے۔ محمد بن عبد الجبار پر سب سرکاری حکام لعنت بھیج کر اسے دل سے اتار چکے تھے۔ اسے برطرف اور مریدہ سے جلا وطن ہوئے کئی مہینے گزر چکے تھے۔ محمد بن عبد الجبار جس علاقے میں تھا اس کے متعلق افواہیں مل رہی تھیں کہ رہزنوں نے اپنی حکومت قائم کر رکھی ہے، لیکن یہ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ ان کا بادشاہ محمد بن عبد الجبار ہے۔ نئے عمال کا حاکم اپنے 2-3 سرکاری اہلکاروں اور 10-12 محافظوں کے ساتھ جب مریدہ سے چند میل دور پہاڑی علاقے میں پہنچا تو ایک موڑ مڑتے وقت دائیں اور بائیں طرف کے چٹانوں سے تیروں کی ایسی بوچھاڑ آئی کہ ان میں سے کوئی بھی بچ نہ سکا۔ تیر کھا کر جنہوں نے گھوڑوں کو پیچھے مڑ کر ایڑ لگائی انہیں زیادہ دور نہ جانے دیا گیا۔ ان کی لاشیں ایک گہرے کھنڈر میں پھینک کر کھڈ، مٹی اور پتھروں سے بھر دیا گیا۔ ٹیکس وغیرہ کی وصولی محمد بن عبد الجبار نے کی اور اس نے ٹیکسوں میں بہت کمی کر دی۔ اس سے لوگوں میں وہ ہر دل عزیز ہو گیا۔ اس نے اپنی قیامگاہ تبدیل کر لی۔ کسی کو پتہ نہ چلا کہ وہ کہاں چلا گیا ہے۔ وہ پہاڑی علاقے میں چلا گیا تھا۔ تحریک مولدین کے کارندوں نے اسے بڑی خوبی سے چھپائے رکھا۔ اب قرطبہ کے قریب قدیم گرجے کے واقعے کے بعد ایلوگئیس اسے ملنے جا رہا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کی فوجی طاقت کتنی کچھ ہو گئی ہے۔ اسی روز سالار عبید اللہ بن عبداللہ اپنی فوج کے ساتھ قرطبہ کو واپس جا رہا تھا اور یہ اس کا آخری پڑاؤ تھا۔ پڑاؤ سے تھوڑی دور ایک آبادی تھی۔ سالار عبید اللہ واپسی پر ارد گرد کے حالات معلوم کرتا آ رہا تھا۔ اس پر ایک قاتلانہ حملہ بھی ہوا تھا۔ اس پڑاؤ پر بھی اس کے آدمی ادھر ادھر جاسوسی کے لیے چلے گئے۔ وہ عام دیہاتیوں کے لباس میں جایا کرتے تھے۔ ان میں جو آدمی آبادی میں گئے انہوں نے واپس آ کر عبید اللہ کو بتایا کہ آبادی میں ایک مسجد ہے جس کا امام کوئی اور ہی درس دیتا ہے۔ عبید اللہ عشاء کی نماز کے لیے بھیس بدل کر اس مسجد میں چلا گیا۔ نماز کے بعد نمازی گھروں کو جانے کے بجائے بیٹھے رہے۔ پتہ چلا کہ عشاء کے بعد امام درس دیا کرتا ہے۔ اور آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ جہاد کیا ہے۔ امام نے درس شروع کیا۔ مسلمان کے زندہ رہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اپنی عاقبت کے لیے کچھ کرے۔ میدان جنگ میں لڑائی ہو یا مسجد میں عبادت، ثواب ایک جیسا ہے اور اگلے جہاں میں اس کا انجام بھی ایک ہی جیسا ملے گا۔ پھر کیوں اپنے اور دوسروں کے بچوں کو یتیم اور عورتوں کو بیوہ کیا جائے۔
نماز بھی جہاد ہے، میدان جنگ سے بہتر مسجد ہے۔ اس نے ایک آیت پڑھی، 2-3 بے بنیاد احادیث سنائیں اور کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی کئی موقع ایسے آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی سے منہ پھیر لیا اور کئی دن اور راتیں مسلسل نوافل ادا فرماتے رہے۔ انڈلس کے یہ بادشاہ جو انڈلس کو اسلامی سلطنت کہتے ہیں اور آپ کو اسلام کے سبق دیتے ہیں، بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ امام نے کہا، وہ شراب پیتے اور عورتوں کو ننگا نچاتے ہیں۔ مسلمان کسی کا غلام نہیں۔ آپ سے جو مالیہ لگان اور نہ جانے کیا کیا وصول کیا جاتا ہے، یہ سب رقم ان بادشاہوں کی عیاشی میں خرچ ہوتی ہے۔ اس طرح وہ حکومت کے خلاف نفرت پھیلاتا رہا اور وہ دلائل کی جگہ آیات قرآنی اور احادیث کے حوالے دیتا رہا۔ اس کا درس ختم ہوا تو نمازی ایک ایک کر کے رخصت ہو گئے۔ عبید اللہ بیٹھا رہا۔ اس کے ساتھ 2 کمانڈر تھے۔ امام ان سے پوچھا کہ وہ کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ کے درس نے اتنا متاثر کیا کہ میں کچھ اور پوچھنا چاہتا ہوں۔ عبید اللہ نے کہا، ضرور پوچھو۔ امام نے کہا اور پوچھا، کہاں سے آئے ہو؟ پہلے تمہیں کبھی نہیں دیکھا۔ ہم مسافر ہیں، عبید اللہ نے جواب دیا۔ قرطبہ جا رہے ہیں۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ انڈلس کے موجودہ بادشاہ کے خلاف ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہے کہ بادشاہ گناہ کر رہے ہیں اور وہ ہمارے پیٹ کاٹ کر عیش و عشرت کرتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ ایسے بادشاہ کو تخت سے اتارنا جہاد ہے تاکہ خدا کے بندوں کو اس کی لوٹ کھسوٹ سے نجات ملے۔ پھر کسی دن آؤ گے؟ امام نے کہا، میں تمہارے سوال کا جواب دوں گا، مجھے ایک جگہ جانا ہے۔ امام اٹھ کھڑا ہوا اور مسجد سے نکل گیا۔ عبید اللہ اور اس کے کمانڈر اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ آبادی میں وہ جس گلی میں مڑتا، عبید اللہ اس کے پیچھے جاتا۔ آخر وہ رک گیا اور عبید اللہ سے پوچھا کہ وہ لوگ اس کا پیچھا کیوں کر رہے ہیں؟ عبید اللہ نے کہا کہ وہ اس کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہیں۔ امام چل پڑا، عبید اللہ بھی اس کے پیچھے چل پڑا۔ امام بستی سے نکل گیا۔ عبید اللہ نے آگے جا کر اسے روک لیا۔ امام صاحب، اس نے پوچھا، آپ کہاں رہتے ہیں؟ میں اس بستی میں رہتا ہوں، امام نے جواب دیا۔ میں نے کہا تھا کہ میں باہر جا رہا ہوں۔ چلیے، عبید اللہ نے کہا، اکٹھے چلتے ہیں، ساتھ رہے گا۔ اس نے ٹالنے کے لیے غصے سے بات کی۔ عبید اللہ کے اشارے پر دونوں کمانڈروں نے خنجر نکال لیے اور دونوں خنجروں کی نوکیں اس کے دونوں پہلوؤں کے ساتھ لگا کر دبائیں۔ ہمیں اپنے گھر لے چلو یا ہمارے ساتھ چلو، عبید اللہ نے کہا۔ اگر پسو پیش کرو گے تو میرے ساتھ فوج ہے، گاؤں کے گھر گھر کی تلاشی لوں گا۔ اس صورت میں تمہیں گھوڑے کے پیچھے باندھ کر گھوڑا دوڑا دوں گا۔ وہ اسی بستی کے ایک الگ تھلگ مکان میں رہتا تھا، جس کے متعلق بعد میں پتہ چلا کہ اس مکان میں کسی اور کو داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ وجہ یہ بتائی جاتی تھی کہ امام صاحب کے ہاں کچھ روحیں اور جنات درس لینے آتے ہیں۔ عبید اللہ اور اس کے کمانڈر امام کو اس مکان میں لے گئے۔ سب سے پہلے 2 بڑی خوبصورت اور جوان عورتیں نظر آئیں۔ پھر مکان کی تلاشی لی گئی تو ایک کمرہ باقاعدہ گرجا بنا ہوا تھا۔ اس میں صلیب بھی تھی، کنواری مریم اور یسوع مسیح کی تصویریں بھی تھیں، اور وہاں عبادت کا وہی اہتمام موجود تھا جو کسی گرجے میں ہوا کرتا تھا۔ عبید اللہ کے پوچھنے پر امام نے بتایا کہ وہ 6-7 مہینوں سے اس مسجد میں درس دے رہا ہے۔ عبید اللہ نے اس کا عبادت کا سامان اٹھوایا، دونوں عورتوں کو ساتھ لیا اور انہیں اپنے ساتھ لے گیا۔ راستے میں امام نے عبید اللہ سے کہا کہ وہ دونوں عورتیں لے لیں اور اسے جس قدر رقم چاہیے اسے منہ سے مانگے، اگلے ہی روز ادا کر دی جائے گی۔ اگر وہ تینوں چاہیں تو ان عورتوں سے کہیں زیادہ حسین لڑکیاں انہیں ہمیشہ کے لیے دے دی جائیں گی۔ تاریک راستے میں دونوں عورتیں عبید اللہ اور کمانڈروں سے لپٹ جاتی تھیں۔ انہوں نے نسوانیت کو عریاں کر کے ہر جادو چلانے کی کوشش کی، مگر عبید اللہ پتھر بنا رہا، حتیٰ کہ وہ اپنے پڑاؤ میں پہنچ گئے۔ عبید اللہ انہیں اپنے خیمے میں لے گیا۔ تم دونوں سن لو، عبید اللہ نے دونوں عورتوں سے کہا، تم ایک فوج کی خیمہ گاہ میں ہو، تم سے بہت کچھ پوچھا جائے گا۔ اگر تم نے جھوٹ بولا تو تمہیں سپاہیوں میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ سب وحشی ہیں، درندے ہیں۔ تصور میں لاؤ اس اذیت کو جو تم برداشت بھی نہیں کر سکو گی،
اور مر بھی نہیں سکو گی۔ کیا آپ کو میری پیشکش قبول نہیں؟ امام نے عبید اللہ سے پوچھا۔ اب اس کے لہجے میں التجا نہیں، چیلنج تھا۔ انداز ایسا تھا جیسے دھمکی دے رہا ہو۔ نہیں بدبخت، عبید اللہ نے کہا، اب میں تمہیں زندگی کی پیشکش کرتا ہوں۔ سچ بولو گے تو زندگی پاؤ گے۔ سچ سنو گے؟ امام نے کہا، تمہاری سلطنت کا زوال شروع ہو چکا ہے۔ تم ہمیں بے غیرت کہو گے کہ ہم اپنی عورتوں کی عصمتیں استعمال کر رہے ہیں۔ کہہ لو جو کہنا ہے، ہم اسے بے غیرتی نہیں سمجھتے۔ ان عورتوں کو الگ کر کے پوچھ لو کہ یہ اپنی خوشی سے ہماری تحریک میں شامل ہوئی ہیں یا انہیں کسی نے مجبور کیا ہے۔ ہم اپنے مذہب پر اپنا سب کچھ قربان کر رہے ہیں۔ ہم یہاں سے اسلام کو نکالیں گے، ہم نہیں تو ہماری اگلی نسل اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو جائے گی۔ ہم نے تمہارے لیے جو طوفان پیدا کر دیا ہے، اس سے تم اب اپنی سلطنت کو بچا نہیں سکتے۔ ہم تمہیں کوئی جسمانی ضرب نہیں لگائیں گے، ہم تمہارے عقیدے بدل رہے ہیں، تمہارے نظریے بدل رہے ہیں۔ کیا تم اپنے گروہ کی نشاندہی کرو گے؟ نہیں، اس نے جواب دیا۔ ہمارے گروہ کو جان کر تم کیا کرو گے؟ اپنے گروہ کی طرف دھیان دو۔ تمہارے کئی امام مسجدوں میں لوگوں کو غلط تفسیریں سنا رہے ہیں۔ ان بیچاروں کو معلوم نہیں کہ انہوں نے جن کی شاگردگی اختیار کی وہ مسلمان نہیں عیسائی تھے۔ اب تم مسجدوں میں یہی تفسیریں سنا کرو گے۔ کچھ تمہارے مذہب کو یہودیوں نے علماء اور اماموں کے بھیس میں مسخ کیا ہے، باقی کسر مجھ جیسے امام پوری کر رہے ہیں۔ میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ تم سالار ہو، تمہاری عمر لڑائیوں میں گزری ہے۔ تم نے قرآن کی تلاوت کی ہوگی مگر اپنی مقدس کتاب کو تم نے نہیں سمجھا ہوگا۔ وہ میں نے سمجھا ہے، قرآن ایک مکمل کتاب ہے۔ اگر مسلمان قرآن سے رہنمائی لیتے رہتے تو آج انڈلس کی سلطنت اس سمندر سے اس سمندر تک جہاں سورج غروب ہوتا ہے پھیل چکی ہوتی۔ مگر یہ یہودیوں کا اور نصرانیوں کا کمال ہے کہ انہوں نے قرآن کو جادو اور تعویذوں کا مجموعہ بنا دیا اور پھر اس میں اختلاف پیدا کر کے ایک ایک آیت کی کئی تفسیر مشہور کر دی۔ سالار عبید اللہ خاموشی سے سن رہا تھا۔ اسے اب کچھ اور پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ لوگ مذہب میں تخریب کاری کر رہے تھے۔ وہ ہوش مند آدمی تھا۔ اس نے دونوں عورتوں کو اپنے ایک نائب کے حوالے کر دیا کہ ان سے پوچھ گچھ کرے۔ اس نے خود اس عیسائی سے جو امام بنا ہوا تھا کچھ اور باتیں معلوم کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن اس نے کوئی اور خاص بات نہیں بتائی۔ عبید اللہ نے رات کے آخری پہر قرطبہ کی طرف کوچ کا حکم دے دیا۔ جعلی امام اور دونوں عورتوں کو وہ حراست میں لے گیا۔ عبید اللہ بن عبداللہ اگلی رات قرطبہ میں داخل ہوا۔ قیدیوں کو اس کے حکم کے ساتھ قید خانے میں بھیج دیا کہ انہیں صبح اس کے پاس لایا جائے گا۔ وہ جب قرطبہ میں داخل ہوا تھا تو وزیر حاجب عبدالکریم، سالار عبدالرؤف، سالار موسیٰ بن موسیٰ اور فرتون اس کے استقبال کے لیے شہر کے دروازے کے باہر کھڑے تھے۔ فوج کی آمد کی اطلاع پہلے پہنچا دی گئی تھی۔ امیر انڈلس نے استقبال کا پیغام بھیجا تھا۔ عبید اللہ بہت تھکا ہوا تھا لیکن وزیر اور سالاروں کو اپنے ساتھ لے گیا۔ اس نے انہیں بتایا کہ کس طرح اسے قتل کرنے کی کوشش کی گئی تھی، مگر ایک گشتی جیش اتفاق سے واپس آ رہا تھا۔ اس نے دیکھ لیا اور اس کی جان بچ گئی۔ اس نے سالاروں کو یہ بھی بتایا کہ وہ ایک عیسائی اور دو عورتوں کو قید کر کے لایا ہے جو اسلام اور قرآن میں تخریب کاری کر رہے تھے۔ اس نے ان لڑائیوں کی پوری تفصیل سنائی جو وہ لڑ کر آیا تھا، مگر معلوم ہوتا ہے کہ عیسائی میدان جنگ میں لڑائی سے گریز کر رہے ہیں۔ اس نے کہا، وہ ہم پر زمین کے نیچے سے وار کریں گے۔ میں نے واپسی میں بہت پڑاؤ کیے ہیں اور مخبروں، جاسوسوں اور گشتی جیشوں کے ذریعے ارد گرد دور دور تک کے علاقے کا جائزہ لیا ہے۔ مجھے جو خبریں اور اطلاعیں ملتی رہتی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ اندر ہی اندر کوئی فتنہ پرورش پا رہا ہے۔ میں نے سرحد کی لڑائیوں میں جو قیدی پکڑے تھے انہیں ساتھ لایا ہوں۔ ان میں 2-3 اونچے رتبے اور عہدے کے بھی تھے۔ ان سے میں نے کچھ راز اگلوائے ہیں۔ انہوں نے بتایا ہے کہ فرانس کا بادشاہ لوئی انڈلس میں بغاوت کو ہوا دے رہا ہے اور اس کی فوج یہاں کے عیسائیوں کے ساتھ مل رہی ہے۔ میں نے 3 بار ایک شخص ایلوگئیس اور ایلیارو کے نام سنے ہیں۔ معلوم ہوا ہے کہ یہ دونوں کٹر عیسائی ہیں اور عالم بھی اور غیر معمولی ذہانت کے مالک بھی ہیں۔
یہ دونوں یہاں سازشوں اور تخریب کاری میں سرگرم ہیں۔ ہمیں ایک تو اپنے جاسوسوں کے نظام کو سارے ملک میں پھیلانا ہوگا۔ اطلاعیں پہنچانے کی رفتار بے حد تیز ہونی چاہیے۔ فوج میں اضافہ کرنا پڑے گا اور دیہاتی علاقوں میں فوجی چوکیاں قائم کرنی پڑیں گی۔ مختصر یہ ہے کہ میں اندلس کو بہت بڑے خطرے میں دیکھ رہا ہوں۔ عبید اللہ بھائی، وزیر حاجب عبد الکریم نے پھیکی سی ہنسی ہنس کر کہا، تم ابھی بہت کچھ دیکھو گے۔ تمہاری غیر حاضری میں یہاں حضرت عیسیٰ کے ظہور کا ناٹک کھیلا گیا ہے۔ عبد الکریم نے اسے گرجے کا تمام تر واقعہ اور اس کے خلاف اپنی کارروائی سنا کر کہا، ہمارے شاہ اندلس نے ان مجرموں کو چھوڑ دیا اور شہیدوں کی لاشوں کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ ہم اس کی سرد مہری پر حیران ہیں اور تم خاموش رہے۔ نہ بھائی، عبد الکریم نے کہا، میں نے اور عبد الرؤف نے اسے بہت کچھ کہا، اسے شرمسار کیا اور ہم غصے سے باہر نکل آئے۔ اس پر زریاب اور سلطانہ چھا گئے ہیں، سالار عبد الرؤف نے کہا، وہ اب انہی کے دماغوں سے سوچتا ہے۔ دربار میں خوشامدیوں اور خوشامدی مشیروں کی حکومت چل رہی ہے۔ سالار موسیٰ بن موسیٰ نے کہا، اندھا دھند انعام و اکرام دیے جا رہے ہیں، اس کا علاج ایک ہی ہے۔ سالار فرتون نے کہا، ان میں سے کسی کو زندہ نہ رہنے دیا جائے، ورنہ اندلس سے ہمیں بوریا بستر گول کرنا پڑے گا۔ نہیں، سالار عبید اللہ نے کہا، خون خرابے اور تختے الٹنے کے نتیجے عموماً اچھے نہیں ہوتے۔ خانہ جنگی کا خطرہ سر پر منڈلاتا رہتا ہے، اور خانہ جنگی شروع ہو گئی تو دشمن اس آگ پر تیل ڈالتا رہے گا، اور قوم آپس میں لڑ لڑ کر کمزور ہو جائے گی، اور دشمن بڑے آرام سے ہماری سرحدوں کے اندر آ جائے گا۔ اس وقت ہم اس کے مقابلے کے قابل نہیں رہ جائیں گے۔ اگر ہم نے امیر کو قتل کر دیا تو رواج شروع ہو جائے گا کہ قتل کرو اور حکومت کرو۔ اس کا کچھ تو علاج سوچنا پڑے گا، کسی سالار نے کہا۔ اس کے سوا مجھے کوئی علاج نظر نہیں آتا کہ امیر اندلس کو بیدار کریں، عبید اللہ نے کہا۔ وہ کوئی معمولی آدمی نہیں، اس کی دانش اور فہم و فراست سے آپ سب واقف ہیں۔ اپنے باپ کے دور حکومت میں سلطنت کا کاروبار اس کے ہاتھ میں رہا ہے۔ اس نے لڑائیاں لڑیں اور لڑائی ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اندلس کو اس سے زیادہ قابل حکمران کوئی نہیں ملے گا۔ ہم کب تک انتظار کریں گے؟ وزیر حاجب عبد الکریم نے کہا، ہم اپنے آپ کو عبد الرحمن کے رنگ میں نہیں رنگ سکتے۔ ہمیں اپنے ایمان اور جذبہ حریت کو زندہ رکھنا ہے۔ اسلام اجازت دیتا ہے کہ امیر بلکہ خلیفہ بھی راہ سے بے راہ رو ہو جائے تو اسے ٹوک دو، اسے روک دو۔ ہمیں اپنے اللہ کی خوشنودی چاہیے، عبد الرحمن کی نہیں۔ میں صبح اس سے ملنے جا رہا ہوں، عبید اللہ نے کہا۔ میں اس جعلی امام اور اس کی عورتوں کو ساتھ لے جا رہا ہوں۔ اس نے میرے جذبے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی تو میں آپ سب سے بات کروں گا اور مل کر کوئی راستہ نکالیں گے۔ مجھے فرانس کی طرف سے خطرہ نظر آ رہا ہے۔ میں امیر اندلس کو قائل کروں گا کہ بیشتر اس کے کہ فرانس کی طرف سے ہم پر حملہ ہو، ہم فرانس پر حملہ کر دیں۔ آپ سب سالار ہیں، آپ جانتے ہیں کہ دشمن تمہارے خلاف تیاری کر رہا ہو تو اس پر فوراً حملہ کر دو، اسے تیاری کی حالت میں پکڑو۔ ہمیں بڑے ہی سخت اقدام کرنے پڑیں گے۔ ہمیں اندلس کو بچانا ہے، اسلام کا قلعہ مضبوط کرنا ہے۔ سالار اعلیٰ عبید اللہ امیر اندلس عبد الرحمن کی ملاقات کے کمرے میں بیٹھا اسے اپنی کارگزاری سنا رہا تھا۔ اس نے جو باتیں اور واقعات سالاروں کو سنائے تھے وہی عبد الرحمن کو بھی سنائے۔ گرجے کی آگ کے واقعے کو کئی مہینے گزر گئے تھے۔ امیر اندلس، عبید اللہ نے کہا، کیا آپ کو کسی نے نہیں بتایا کہ گرجوں میں تو حکومت اندلس کے خلاف واز ہو ہی رہے ہیں، مسجدوں میں بھی یہی زہر پھیلایا جا رہا ہے۔ میں ایک عیسائی اور اس کی 2 عورتوں کو گرفتار کر کے لایا ہوں۔ یہ شخص کئی مہینوں سے ایک مسجد میں امامت کر رہا ہے۔ میرے 2 کمانڈروں نے اس کا درس سنا جو وہ لوگوں کو مسجد میں دیتا تھا۔ انہوں نے مجھے بتایا، میں بھیس بدل کر گیا اور میں نے بھی اس کا درس سنا۔ ایک تو یہ قرآن کی غلط تفسیر بیان کر کے قرآن کی توہین کر رہا تھا، دوسرے یہ کہ یہ شخص مسلمانوں کو گمراہ کر رہا تھا۔ میں نے اس کے گھر کی تلاشی لی، وہاں ایک کمرے میں صلیب، انجیل، حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کی تصویریں اور یہ 2 عورتیں برآمد ہوئیں۔ اس سے پوچھا تو اس نے اعتراف کر لیا کہ یہ عیسائی ہے اور اسلام کا چہرہ مسخ کر رہا ہے۔ اسے میں سزا دوں گا عبید اللہ۔
عبد الرحمن نے کہا، آپ کو اتنا زیادہ حساس اور پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک آدمی ہمارا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ اس کے ساتھ کی یہ دو عورتیں حکومت انلس کا کیا بگاڑ سکتی ہیں؟ سالار اعلیٰ عبید اللہ بن عبداللہ حیران رہ گیا کہ انلس کے حکمران کو یہ بھی معلوم نہیں کہ اس کی حکومت کے خلاف ملک کے گوشے گوشے میں کیا طوفان اٹھ رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایک آدمی اور دو عورتیں ہمارا کیا بگاڑ سکتی ہیں۔ عبید اللہ نے اسے گرجے کی آگ کا واقعہ یاد دلایا تو عبد الرحمن نے کہا کہ وزیر عبد الکریم اور سالار عبد الرؤف نے بڑی غلط کارروائی کی ہے کہ ایک گرجے کو آگ لگا دی ہے۔ امیر انلس سالار اعلیٰ عبید اللہ نے حیران سا ہو کے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ میری غیر حاضری میں آپ کو اس سے بے خبر رکھا جاتا رہا ہے کہ آپ کے ارد گرد آپ ہی کے خلاف کیا ہو رہا ہے۔ میں ایک انسان ہوں، عبد الرحمن نے ایسے لہجے میں کہا جس میں شاہانہ جلال نہیں تھا، کوئی روب داب نہیں تھا۔ کہنے لگا، میں خود تو سارے ملک کو نہیں دیکھ سکتا، مجھے جو کچھ بتایا جاتا ہے اسی کو میں سچ اور صحیح سمجھتا ہوں۔ عبد الرحمن کے سامنے ایک کاغذ پڑا تھا جس پر بڑی لمبی نظم لکھی تھی۔ عبید اللہ باتوں کے دوران یہ نظم دیکھتا رہا تھا۔ یہ کسی شاعر نے امیر انلس کی مدح میں لکھی تھی۔ عبید اللہ نے یہ نظم اٹھا لی۔ امیر انلس، عبید اللہ نے کہا، اگر انلس آپ کی ریاست ہوتی اور میں آپ کا ذاتی ملازم ہوتا تو میں آپ کے حضور میں آ کر پہلے جھکتا، پھر سجدہ کرتا، پھر اسی قسم کی باتیں کرتا جیسی اس شاعر نے لکھی ہیں۔ آپ کے کانوں میں جو کچھ ڈالا جاتا ہے اسے آپ سچ اور صحیح مان لیتے ہیں، کیوں؟ امیر انلس، مجھے بتائیے ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ عبید اللہ، عبد الرحمن نے کہا، تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ آخر عبد الکریم اور عبد الرؤف بھی مجھ سے ناراض لگتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، میں ان کے جذبے سے واقف ہوں، لیکن آپ لوگ دربار کے آداب کو بھی بھولتے جا رہے ہیں، اور یہ ہے وہ زہر جو آپ انلس کی رگوں میں اپنے ہاتھوں داخل کر رہے ہیں۔ سالار عبید اللہ نے کہا، ایک یہ کہ آپ خوشامد پسندید ہو گئے ہیں، آپ نے ان شاعروں اور قلم کے فنکاروں کو اپنے دل و دماغ پر سوار کر لیا ہے جو آپ کی مداح سرائی کرتے ہیں۔ آپ کے کان اب صرف خوشامد قبول کرتے ہیں۔ اور دوسرا زہر یہ ہے جسے آپ دربار کے آداب کہتے ہیں۔ اسلام میں دربار صرف خدا کا ہوتا ہے جس میں ہم سب سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ امیر انلس، اپنے آپ کو خدا نہ بنائیں۔ کیا کہہ رہے ہو عبید اللہ؟ عبد الرحمن نے گرج کر کہا، آپ مجھے فرعون بنا رہے ہیں۔ عبید اللہ بن عبداللہ کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ کمرے میں زریاب داخل ہوا۔ سالار اعلیٰ عبید اللہ کو دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا، پھر بازو پھیلا کر عبید اللہ کی طرف بڑھا۔ آقا فاتح سالار اعلیٰ عبید اللہ۔ زریاب نے آگے بڑھ کر عبید اللہ سے بغل گیر ہونا چاہا، مگر عبید اللہ نے بیٹھے بیٹھے ہاتھ بڑھا کر صرف مصافحہ کیا۔ زریاب نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، امیر انلس، ہم سالار اعلیٰ کی واپسی کا جشن منائیں گے۔ میرا پورا طائفہ وہ ناچ ناچے گا جو آسمان کے ستاروں کو مدہوش کر دے گا۔ میں وہ گیت گاؤں گا جو ابھی تک آپ کو بھی میں نے نہیں سنایا۔ ہاں ہاں زریاب، عبد الرحمن نے ایسے لہجے میں کہا جیسے وہ ڈوبتے ڈوبتے ابھرا ہو۔ بڑے شگفتہ لہجے میں کہنے لگا، میرا یہ شعر، یہ عبید اللہ بن عبداللہ اتنا تھکا ہوا ہے کہ اس کا مزاج برہم ہو گیا ہے۔ کیسا جشن مناؤ گے زریاب؟ سالار عبید اللہ نے کہا، ان شہیدوں کی شہادت کا جشن مناؤ گے جن کے متعلق یہاں دربار میں کسی کو یہ بھی معلوم نہیں کہ انہوں نے کیوں جانیں قربان کر دی ہیں۔ اتنے میں سلطانہ کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے بھی زریاب کی طرح عبید اللہ کو دیکھ کر بے پناہ خوشی کا اظہار کیا، اور اس نے بھی جشن کی ہی بات کی۔ وہ عبد الرحمن کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی۔ عبید اللہ نے دیکھا کہ عبد الرحمن کا چہرہ جو اس کی بات سے اتر گیا تھا اور جس پر غصے کی سرخی بھی آ گئی تھی، وہ چہرہ سلطانہ کے لمس سے کھل اٹھا۔ عبید اللہ کو جیسے آگ لگ گئی ہو، مگر اس نے غصے پر قابو پا لیا۔ امیر انلس، اس نے تحمل سے کہا، میدان جنگ میں مرنے والوں کا جشن منانے سے پہلے میں آپ کے ساتھ تنہائی میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ عبید اللہ کا دماغ حاضر تھا، وہ زریاب اور سلطانہ کی اس چال کو سمجھ گیا تھا۔ اسے عبد الکریم اور عبد الرؤف نے پہلے ہی بتا دیا تھا
کہ یہ دونوں امیر انلس کو اکیلا نہیں رہنے دیتے۔ جب کوئی سالار یا اعلیٰ حاکم اس کے پاس جاتا ہے تو یہ دونوں پہنچ جاتے ہیں اور امیر انلس کے کان بند کر دیتے ہیں۔ تاریخوں میں یہ شہادت موجود ہے کہ انلس کا ایوان حکومت ان روایتی بادشاہوں والا دربار بن گیا تھا جن کے سامنے کوئی قومی اور مذہبی مقصد نہیں ہوتا تھا۔ امیر انلس اور اس وقت تک جتنے امیر انلس گزرے ہیں وہ اسلامی طرز حکومت یعنی خلافت کے نمائندے تھے، مگر انہوں نے دربار بنا لیے تھے۔ انہیں باہر کی کوئی صحیح رپورٹ نہیں دی جاتی تھی، انہیں خوشامدیوں نے اپنے نرغے میں لے لیا تھا۔ یہ عمرہ باتیں تو اسلام ہی کی کرتے تھے، مگر ان کی ہر حرکت اور ہر عمل غیر اسلامی تھا۔ عبید اللہ نے عبد الرحمن سے کہا کہ وہ اس کے ساتھ تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہے، تو عبد الرحمن کا چہرہ ایک بار پھر لٹک گیا۔ اس پر ان کے درمیان کچھ ترش کلامی ہوئی۔ مجھے حکم دیں کہ میں چلا جاؤں، سالار عبید اللہ بن عبداللہ نے کہا، لیکن میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ میں آپ کے دربار سے چلا جاؤں گا، انلس سے نہیں جاؤں گا، اور میں آپ کو یہ تاثر دے کر نہیں جاؤں گا کہ انلس آپ کی ملکیت اور آپ کی ریاست ہے۔ جب تک مجھ میں اور میرے ساتھی کمانڈروں میں حریت کا جذبہ موجود ہے، انلس کو کسی کی ذاتی جاگیر نہیں بننے دیا جائے گا۔ میں آپ کی بات سن رہا ہوں عبید اللہ، عبد الرحمن نے کہا۔ زریاب اور سلطانہ کے سامنے بات کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ میں ان دونوں کے منہ پر کہہ رہا ہوں کہ ایک درباری گویے اور حرم کی ایک حسین عورت کو اگر آپ سلطنت کے نازک اور خفیہ امور میں شریک کریں گے تو نہ آپ رہیں گے نہ انلس۔ سالار عبید اللہ نے کہا، اگر آپ بادشاہ نہ ہوتے تو یہ آپ کی صورت بھی نہ دیکھتے۔ اگر یہ شخص موسیقار نہ ہوتا اور یہ عورت اتنی حسین نہ ہوتی تو آپ انہیں نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھتے۔ ان میں یہی جادو ہے، ایک کے پاس موسیقی کا، دوسرے کے پاس حسن اور ناز و ادا کا۔ یہی جادو ہے جس کے اثر سے آپ انہیں قابل اعتماد سمجھتے ہیں۔ زریاب اور سلطانہ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کر کے وہ ایسے انداز سے وہاں سے چلے گئے جس میں غصہ اور احتجاج تھا۔ عبد الرحمن نے یوں چونک کر ان دونوں کو دیکھا جیسے وہ تڑپ اٹھا ہو۔ اس نے عبید اللہ کو خوشمگی نگاہوں سے دیکھا۔ عبید اللہ، اس نے تنگ مزاجی کے لہجے میں کہا، آپ چاہتے کیا ہیں؟ آپ لوگ کیوں بھول جاتے ہیں کہ میں امیر انلس ہوں جسے تاریخ شاہ انلس کے نام سے یاد کیا کرے گی؟ میری ایک ذاتی زندگی بھی ہے، اس میں آپ کیوں مخل ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ خدا نے آپ کو سلطنت اسلامیہ کے ایک خطے کا امیر بنایا ہے، عبید اللہ نے کہا، اور امیر کی کوئی ذاتی زندگی نہیں ہوتی۔ امیر اس مسند پر بیٹھ کر جس پر آپ بیٹھے ہیں عیش و عشرت نہیں کر سکتا، وہ امارت کے خرچ پر گویے اور خوبصورت عورتیں نہیں پال سکتا، وہ جشن نہیں منا سکتا۔ اگر اسے ذاتی زندگی عزیز ہے تو اس ایوان سے نکل جائے۔ عبید اللہ، عبد الرحمن نے کہا، مطلب کی بات کرو۔ اس ذہنی کیفیت میں جو آپ نے پیدا کر دی ہے میرے مطلب کی بات نہیں ہو سکتی۔ عبید اللہ نے کہا، میں جنگ کی بات کروں گا۔ کیا آپ فرانس پر حملے کی بات سنیں گے؟ کیا آپ اس بغاوت کی بات سنیں گے جو آپ کے ارد گرد سر اٹھا رہی ہے؟ کیا آپ اس خون کی بات سنیں گے جو انلس کی سرزمین مانگ رہی ہے؟ امیر انلس کا مزاج کچھ زیادہ ہی برہم ہو گیا تھا۔ وہ آخر بادشاہ تھا، اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ فیصلہ مجھے کرنا ہے کہ فوج کو کہاں اور کیسے استعمال کرنا ہے، عبد الرحمن نے کہا۔ میں کسی سالار کو اجازت نہیں دے سکتا کہ وہ منمانی کرے۔ آپ اپنے ماتحت سالاروں سے کہہ دیں کہ میں کسی وقت سب کو بلاؤں گا اور صورتحال سے آگاہ کروں گا۔ صورتحال ایسی ہے کہ آپ کو اسی وقت فیصلہ کرنا ہے، عبید اللہ نے کہا۔ میں سالار اعلیٰ ہوں، اپنے سالاروں کو میں بتاؤں گا کہ صورتحال کیا ہے اور ہمیں فوراً حرکت میں آنا ہے۔ میرے حکم کے بغیر فوج کوئی حرکت نہیں کرے گی، عبد الرحمن نے کہا۔ امیر انلس، عبید اللہ نے اطمینان سے اور دھیمی آواز میں کہا، آپ مسلمانوں کی تاریخ کو دہرا رہے ہیں۔ محمد بن قاسم نے ہندوستان کے کفرستان میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا دیا تھا اور اسلام پھیلتا جا رہا تھا، مگر اس وقت کا خلیفہ سلیمان بن عبد الملک جل اٹھا کہ قوم خلیفہ سے نگاہیں پھیر کر ایک سالار کے گیت گانے لگی ہے۔ اس نے محمد بن قاسم کو واپس بلا کر قید میں ڈال دیا
اور اسے گمنامی کی موت مارا۔ میرے دل میں ایسا کوئی حسد نہیں، اور انلس کی تاریخ آپ کے ذہن سے اتری نہیں ہوگی۔ عبید اللہ نے عبد الرحمن کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ ساحل پر پہنچ کر کشتیاں جلا دینے والے طارق نے جب انلس فتح کر لیا تو سالار اعلیٰ موسیٰ کے دل میں یہی حسد پیدا ہو گیا تھا۔ وہ طارق کے ساتھ تھا، طارق بڑھتا جا رہا تھا۔ موسیٰ نے اسے نہ صرف روک لیا بلکہ سرزنش کی کہ وہ اس کے حکم کے بغیر اتنی دور کیوں نکل گیا ہے۔ اس نے طارق سے کمان لے لی تھی، مگر طارق نے اسے یقین دلا دیا کہ حکم موسیٰ کا ہی چلے گا۔ آخر ان میں مصالحت ہو گئی اور دونوں فرانس کی سرحد تک جا پہنچے۔ مجھے یاد ہے عبید اللہ، عبد الرحمن نے کہا، یہ ہمارے باپ دادا کی باتیں ہیں، مجھے سب یاد ہیں۔ آپ کو کچھ بھی یاد نہیں رہا؟ سالار اعلیٰ عبید اللہ نے کہا، میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ آپ کے آباء و اجداد نے کیسی کیسی لغزشیں کی تھیں، اور جب موسیٰ اور طارق فرانس کی سرحد پر پہنچ گئے تو خلیفہ ولید بن عبد الملک کا حکم آیا کہ دونوں واپس آ جاؤ، مزید پیش قدمی کی ضرورت نہیں۔ اسے بھی اپنی خلافت خطرے میں نظر آنے لگی تھی۔ موسیٰ نے کہا کہ وہ واپس نہیں جائے گا، مگر طارق نے کہا کہ وہ خلافت کی حکم عدولی کا گناہ نہیں کرے گا۔ وہ واپس چلا گیا، پھر موسیٰ کو بھی جانا پڑا۔ پھر میں جانتا ہوں کیا ہوا تھا بن عبداللہ، عبد الرحمن نے جھنجھلا کر کہا۔ خلیفہ نے موسیٰ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا تھا اور طارق گمنامی کی موت مر گیا تھا۔ امیر انلس عبد الرحمن کی حالت اب یہ ہو گئی تھی جیسے وہ اپنے سالار اعلیٰ عبید اللہ کے آگے ہتھیار ڈالنے پر اتر آیا ہو۔ سالار اعلیٰ اسے اس کے آباء و اجداد کی تاریخ سنا رہا تھا۔ اس کے سنانے کے انداز میں ایک تو حقیقت تھی جو کڑوی تھی، اور وہ جذباتی لہجے میں بول رہا تھا۔ اس جذباتیت میں غصہ بھی تھا، مگر غصے میں احتجاج نہیں، عزم تھا۔ عبید اللہ اسے تانے نہیں دے رہا تھا، اس کا پرعزم انداز بتا رہا تھا کہ امیر انلس کچھ نہیں کرے گا تو وہ انلس کو بچانے کے لیے خود جنگی کارروائی کرے گا۔ عبد الرحمن نے اسے خاموش کرانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ خود اس کے جذبات اور پرعزم غصے میں بہہ گیا۔ اس کی امارت اور بادشاہت اور اس کی شخصیت عبید اللہ کی شخصیت میں تحلیل ہونے لگی۔ عبید اللہ نے اسے بنی امیہ کے خلیفوں کی کارستانیاں سنا رہا تھا۔ عبد الرحمن بنی امیہ کا ہی چشم و چراغ تھا۔ عبید اللہ اسے سناتا چلا گیا۔ وہ اسے کوئی افسانہ نہیں سنا رہا تھا، یہ اس دور کی خلافت کی اور انلس کی تاریخ ہے۔ یہی تاریخ ہم تک پہنچی ہے، اور اسی تاریخ میں ہم چشم پوشی کرتے آج کے زوال تک پہنچے ہیں۔ امیر انلس عبید اللہ نے کہا، آپ کہتے ہیں کہ موسیٰ کے ساتھ خلیفہ نے بہت برا سلوک کیا تھا۔ یہ کہنا کافی نہیں۔ موسیٰ اور طارق جب دمشق سے ابھی دور تھے تو خلیفہ ابن عبد الملک کا بھائی سلیمان انہیں دمشق سے دور آ کر ملا اور انہیں کہا کہ خلیفہ بستر مرگ پر پڑا ہے، چند دنوں میں مر جائے گا، اس لیے وہ ابھی دمشق میں داخل نہ ہوں۔ اس کے بعد خلافت کی گدی کے امیدوار ایک سے زیادہ تھے، ان میں سلیمان بھی تھا۔ وہ موسیٰ اور طارق کو اپنے ساتھ ملا کر، یعنی فوج کو اپنے ساتھ ملا کر خلافت کی گدی پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ موسیٰ نے اسے کہا کہ مجھے خلافت کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں، نہ مجھے نہ طارق کو خلیفہ بننا ہے، ہمیں واپسی کا حکم ملا ہے، ہم آ گئے ہیں، ہم خلیفہ وقت کے پاس جائیں گے، خواہ ان کے جنازے میں ہی شریک ہونا پڑے۔ سلیمان نے موسیٰ کو منوانے کی بہت کوشش کی۔ آخر موسیٰ نے یہ جواب دے کر اسے خاموش کر دیا کہ سالار کو سیاست کے ساتھ دلچسپی نہیں رکھنی چاہیے، نہ میں فوج کو سیاست میں دخل انداز ہونے دوں گا۔ یہ سن کر سلیمان خفا ہوا اور چلا گیا۔ موسیٰ اور طارق ولید کے سامنے پیش ہوئے اور بے شمار تحائف اور نقد رقم اس کے آگے رکھ دی۔ ولید صحت یاب ہو چکا تھا، وہ تو خوش ہو گیا، لیکن اس کا بھائی سلیمان جل بھن گیا۔ پھر یوں ہوا کہ 40 دنوں بعد ولید بن عبد الملک مر گیا اور خلافت کی گدی سلیمان کو مل گئی۔ اس نے موسیٰ سے وہ انتقام لیا جو بنی امیہ کی تاریخ کو ہمیشہ شرمسار کرتا رہے گا۔ اس نے موسیٰ کے خلاف اپنے آدمی مقرر کر کے تحقیقات کرائیں اور اس کے خلاف چند ایک شرمناک اور بے بنیاد الزامات ثابت کر دیے، اور اس پر اتنا کثیر جرمانہ عائد کر دیا جو وہ ادا نہیں کر سکتا تھا۔